السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اولاد کی تربیت کے موضوع پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا۔ متعدد ویڈیو میں اسی موضوع پر گفتگو کی گئی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اولاد سے جو والدین محروم رہ جاتے ہیں اور وہ مختلف کوششیں اختیار کرتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے، ان کی وہ کوششیں کہاں تک شرعی اعتبار سے درست ہیں اور جائز ہیں، اور شرعی نقطہ نظر سے وہ کون سے طریقے ہیں جو ناجائز ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے دنیا کے اندر کہ وہ جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ یوں تو ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی ہنستا کھیلتا خوبصورت بچہ ہو۔ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ ان کی گود بھری ہوئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے پیش نظر جسے چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر خود فرماتا ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء قیما، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی تخلیق چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لڑکی سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکا عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے پیش نظر دنیا کے اندر جسے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن ہر ماں اور باپ والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کرتے ہیں کہ ان کی تمنا بھی پوری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اولاد سے نواز دے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جو جدید سائنسی ترقی کا دور کہا جاتا ہے، اس کے اندر سائنس نے جو دنیا کے اندر انسانی زندگی کے اندر بڑا انقلاب پیدا کیا ہے اور بہت ساری تبدیلیاں پیدا کی ہیں، انہی ترقیاتی کاموں میں سے ایک طریقہ اولاد کی پیدائش کے لیے بھی ہے، جسے ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے تولید کا عمل کہا جاتا ہے۔ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے متعلق مفتیان کرام اور فقہاء کرام نے بڑے غور و خوض اور تحقیق کے بعد جو باتیں عرض کی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ٹیسٹ ٹیوب کے ذریعے تولید کا عمل، پیدائش کا عمل دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت کے مادے کو حاصل کر کے ایک ٹیوب کے اندر جمع کیا جاتا ہے اور مخصوص مدت کے لیے اس کے اندر اس کی پرورش ہوتی ہے، پھر اسے اسی عورت کے اندر یا کسی دوسرے عورت کے رحم میں رکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ہر صورت میں شرعی نقطہ نظر سے جائز اور درست نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے مادے کو حاصل کر کے اور اس کے ذریعے بچے کی پیدائش کی جائے۔ یہ طریقہ تین طریقوں سے عمل میں آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ والد اور والدہ، ماں اور باپ، شوہر اور بیوی کے مادے کو حاصل کر کے انجیکشن کے ذریعے اسی عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ
शौहर और बीवी के मादे को हासिल करके मखसूस मुद्दत के लिए एक ट्यूब में रखा जाता है, फिर उसके बाद उसको उसी औरत के रहम में डाल दिया जाता है। तीसरा तरीका ये है कि शौहर और बीवी के मादे को जमा करके किसी दूसरी औरत, यानी उसी शौहर से जो दूसरी औरत हो, उस औरत की सौकन हो, उसके रहम में रखा जाता है और इस तरह भी बच्चे की पैदाइश होती है। तो ये तरीके जो हैं ये शरई एतबार से जायज़ है कि खुद शौहर और बीवी के मादे को हासिल करके उसके ज़रिए जो भी तरीका इख्तियार करके बच्चे का हुसूल हो, औलाद की परवरिश हो और बच्चे की पैदाइश हो, वो अमल शरई नुक्ता नज़र से जायज़ है। लेकिन पहला जो अमल है कि अजनबी मर्द और अजनबी औरत के मादे को हासिल करके जिस तरीके से भी औलाद का हुसूल हो, औलाद की पैदाइश हो, वो शरई नुक्ता नज़र से जायज़ नहीं है। तो हमें गौर करना है कि जहाँ हम ये कोशिश करते हैं कि औलाद का हुसूल हर तरीके से हो जाए, लेकिन चूँकि हम अल्लाह पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर अमल करते हैं और उसी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो ऐसे मौके पर भी जो शरई नुक्ता नज़र से जो काम दुरुस्त हो उसी को इख्तियार करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो दुनिया का निज़ाम बनाया है उसके अंदर इंसान अपनी इस्तिताअत के बक़द्र कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो फैसला होता है वो अल्लाह ताला अता करता है। लेकिन ये जो कोशिश हो ये हमारी ऐसी कोशिश हो जो शरई नुक्ता नज़र से दुरुस्त हो, ताकि हम जो मुस्तक़बिल के अंदर जो मंसूबे बनाएं और जो हमारी कोशिश हो और जो हमारी उम्मीदें हो, हमारी तमन्नाएं हों, वो शरई एतबार से दुरुस्त हो और अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा और मकबूल हो। तो जो हमने आपके सामने अर्ज़ किया औलाद के हुसूल के लिए जो तरीके हैं टेस्ट ट्यूब के ज़रिए तौलीद का अमल, हमें उम्मीद है कि आपको ये बातें मुफीद साबित होंगी और आप इसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको शरई एतबार से और शरई नुक्ता नज़र से जो काम है उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएँ। वमा अलैना इल्ला। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल अल-गुफ़रान मीडिया सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द अज जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली तमाम बेहतरीन नातें, अच्छी तकरीरें और छोटे बच्चों की मुख्तलिफ और दिलचस्प तालीमी सरगर्मियों से वाकिफ़ होते रहें। शुक्रिया।